بات آپ ذہن میں رکھیں، صدقہ بلا کو ٹال دیتا ہے، یہ قول مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلا اور صدقہ دونوں جب چلیں تو صدقہ جو ہے بلا کو آگے نہیں نکلنے دیتا۔ اس کا مفہوم سنا رہا ہوں، صدقہ جو ہے بلا کو آگے نہیں نکلنے دیتا، یعنی صدقہ اگر دینے والا بندہ ہے نا، اس کے اوپر بلا اتنی جلدی اثر کرتی نہیں ہے۔ صدقہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، صدقے سے اپنی بیماریوں کا علاج کرو۔ اللہ اکبر۔ پھر ایک اور جواب میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا صدقہ بری موت سے بچاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر ایک اور جگہ حدیث پاک میں میرے اور آپ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ اللہ رب العالمین کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائی، پردے میں سننے والی بہن اور بیٹی، نوجوانوں، عزیز بچوں، آپ سے کہنا چاہوں گا، ہر شخص جو ہے وہ صدقہ دے، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں توبہ کرے، انفرادی طور پہ ہر بندہ اپنے گناہوں کی معافی مانگے، ہر شخص اپنے گناہوں سے توبہ کرے، ہر شخص اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں تائب ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مجھے یقین ہے کہ میرا رب ہمیں معاف فرما دے گا۔ سب سے پہلے اپنے خاندان کے لوگوں کا حق ہے، جو آپ کے عزیز و اقربا ہیں، ان کا حق ہے، ان کو دے، اپنی بہن کو، اپنے بھائی کو۔ اللہ نہ کرے کسی کے بہن بھائی غریب ہوں، لیکن اپنے بہن بھائی، عزیز و اقربا جو آپ کے رشتہ دار ہیں، سب سے پہلے ان کا حق ہے نا، ان کو دو۔ اس کے بعد پھر جو آپ کے محلے میں دائیں بائیں لوگ ہیں، جو آپ کی کفالت میں پلنے والے، اپنے ملازمین کا خیال کرو۔ اچھا، اگلی بات کیا ہے؟ آج کل جو میں دیکھ رہا ہوں اس معاشرے میں کہ بہت سارے لوگ جو حقدار بھی نہیں ہیں، پتہ ہے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا جو یتیموں کا مال کھاتا ہے وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتا ہے۔ یہ جو لوگ اس وقت مستحق نہیں ہے نا، اور وہ لوگ بھی زکوٰۃ کا مال کھا رہے ہیں، لوگوں سے زکوٰۃ لے کے کھا رہے ہیں اور زکوٰۃ کا مال اپنے بچوں کو کھلا رہے ہیں، یاد رکھو اگر تم مستحق نہیں ہے تو اپنے بچوں کو کھلا کے ان کا نصیب کا بھی بیڑا غرق کرے گا، اپنی آخرت بھی خراب کرے گا تو۔ اور ایک جگہ پر یوں فرمایا، جو بندہ جان بوجھ کے بلا ضرورت کسی کو سوال کرے، کسی کو بغیر ضرورت کے سوال کرے، اس کو چاہیے نہ ہو سوال کرے، اللہ رب العالمین اس کے لیے 70 محتاجی کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کس کے لیے بلا؟ جو بلا ضرورت سوال کرتا ہے کسی کو۔ میری آپ لوگوں سے گزارش ہے، خاص کر ان سے جو صدقہ اور خیرات کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ پاک نے آپ کو وسیع رزق دیا ہے، ٹھیک ہے، آپ جا کے غریب آدمی کو، ایک یہ طبقہ ہے کہ ان کے لیے غریب آدمی کو ڈھونڈنا مشکل ہے، گھروں سے نہیں نکلتے، الحمدللہ اللہ پاک آپ کو اور دے۔ اپنے ملازمین کو یہ کہیں، جو بانٹنے والے، ان سے کہیں کہ رات کو گھروں میں جائیں، جا کے گھروں میں سامان رکھ کے آ جائیں۔ ایک اور بھی بہت اچھا طریقہ کار ہے جو میں نے اختیار کیا ہے، جو میرے لیے، جس کا مجھے تجربہ ہو چکا ہے، کہ کسی علاقے میں چلے جائیں، غریب علاقے میں، 6,000 7,000 8,000 روپے کرایہ ہے جو مہینے کا کرایہ لیتے ہیں، 6,000 روپے کرایہ پہ رہنے والا، 8,000 روپے کرایہ پہ رہنے والا لینڈ لارڈ تو نہیں ہوگا نا؟ اس کے مالک مکان سے بلا کے کہو یار آپ کی مہربانی ہے، یہ 2 مہینے کا کرایہ اس کا میں دیتا ہوں، آپ کی مہربانی یار، آپ نے اسے کرایہ نہیں لینا یار۔ ٹھیک ہے نا، ایک طریقہ کار ہے نا۔ امیر آدمی کے لیے 5-6 ہزار روپیہ، 8,000 روپیہ، 10,000 روپیہ خرچ کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ میں نے آپ کو بتایا جو طریقہ کار اختیار کیا میں نے، مجھے جو اچھا لگا ہے وہ یہ ہے، ٹھیک ہے اللہ نے آپ کو دیا ہے، کسی کو آٹا بانٹیں، گھی بانٹیں، چینی جو چیز ہے بانٹیں، کھانے پینے کی اشیاء، لیکن کسی غریب آدمی کے گھر کا کرایہ بھی دے دیں یار۔ کسی کی دکان کا کرایہ 5-6 ہزار روپیہ کرایہ، تو کتنا کو لینڈ لاٹ ہوگا جس کی دکان کا کرایہ 6-7 ہزار ہے؟ یہ جو ہمارے پولیس ملازمین ہیں بیچارے، یہ چھوٹے چھوٹے جو ملازمین ہیں بیچارے، ان کی تنخواہیں کتنی ہوگی؟ 30-40 ہزار روپے تنخواہ ہوگی، بچے ہیں، گھر کا نظام ہے، مکان کرائے کا ہے، ان کا نظام چلانا مشکل ہے نا۔ ہمیں احساس ہونا چاہیے، کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بنی پر۔